انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین ذی قدر، گزشتہ جمعے میں گفتگو درمیان میں رہ گئی تھی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں، بقیہ مسائل تقریباً عرض کر دیے تھے۔ اگلا سوال اور اگلا عنوان تھا کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کس کس کو نہیں دے سکتے، اور زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں وہ بہت سارے ہیں، انہیں یاد رکھنا یا یاد کرنا مشکل ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ تھوڑے ہیں۔ اگر ان کو یاد کر لیا جائے جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کل 7 لوگ وہ ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کی تعداد 7 ہے۔ نمبر 1، کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ قربانی کا گوشت، نفلی صدقات یہ کافر کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن صدقات واجبہ اور زکوٰۃ یہ کافر کو نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ نمبر 2، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ نمبر 3، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ نمبر 4، اپنے اصول و فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جن سے آپ پیدا ہوئے انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ کے امی، آپ کے ابو، آپ کے دادا، آپ کے دادی، اسی طرح اوپر تک، اور دوسری طرف آپ کے نانا، آپ کے نانی، اسی طرح اوپر تک، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 5، جو آپ سے پیدا ہوئے انہیں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثلا آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے پوتے، آپ کی پوتیاں، آپ کے پڑپوتے، آپ کے نواسے، آپ کے نواسیاں، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 6، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سید کا کیا معنی ہے؟ 5 خاندان ایسے ہیں جو سید ہیں۔ 5 خاندان ایسے ہیں جو سید ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 1، آل عباس، عباسیوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 2، آل علی، علوی جتنے بھی ہیں انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 3، آل جعفر، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 4، آل حارث، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور نمبر 5، آل عقیل، یہ 5 سید ہیں، ان 5 میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وجہ، ریزن کیا ہے زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ غربا میں عباسی بھی ہو سکتے ہیں، علوی بھی ہو سکتے ہیں، آل حارث کے لوگ بھی غربا میں آ سکتے ہیں، آل عقیل بھی غریب ہو سکتے ہیں، آل جعفر بھی غریب ہو سکتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مال کا میل کچا لیا کرتی ہے، اور یہ 5 خاندان اسلامی نقطہ نگاہ سے VIP لوگ ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ بڑے لوگ ہیں، سردار ہمارے، اور سرداروں کو زکوٰۃ اور کچرا میل کچا نہیں دے سکتے۔ وہ الگ بات ہے
کہ ہم میں سے بعض سید کہلانے والے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہوں نے قانون پاس کروا رکھا ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے نہیں، کٹے گی نہیں، لیکن دنیا جہان کی زکوٰۃ جمع کر کے ہمیں دی جائے۔ تو بہرحال سید حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کھجور کھا لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دے کر کے وہ واپس کیا کروائی کہ بیٹا ہم صدقات زکوٰۃ نہیں کھایا کرتے، تو یہ بڑے لوگ ہیں اسلام کے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 7 دوبارہ گن لیتے ہیں تاکہ یاد ہو جائیں۔ نمبر 1 کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نمبر 2 شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نمبر 3 بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، نمبر 4 اپنے بچوں کو نیچے تک پوتے پڑپوتے نواسے نواسیوں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نمبر 5 اپنے اوپر آبا و اجداد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، دادا دادی نانا نانی ابا امی ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نمبر 6 سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن ان کو زکوٰۃ جہاں نہیں دے سکتے وہاں پر ان کو ہدیہ دینا بہت بڑا باعث ثواب ہے۔ ان کو ہدیہ گفٹ جسے کہتے ہیں گفٹ دے سکتے ہیں، صرف دے نہیں سکتے بلکہ دینا باعث ثواب ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ لہذا پتہ ہو کہ یہ آدمی سید ہے تو اس کی خدمت کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی منہ موڑ لیا جائے، پتہ ہو کہ اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کی خدمت کرنے پر اللہ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال نمبر 6 سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور سید میں 5 خاندان آتے ہیں۔ نمبر 7 مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ گزشتہ جمعے میں نے تفصیلاً عرض کر دی تھی کہ مالدار کسے کہتے ہیں۔ ویسے تو دنیا میں فطرت ہے انسان کی کہ جتنا زیادہ مال اکٹھا کر لے کہتا میرے پاس ہے ہی کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہوں، لیکن جو ڈیفینیشن جو تعریف اسلام نے کی ہے مالدار کی، اگر وہ صادر آتی ہے 52.5 تولے چاندی یا اس کی بقدر رقم آپ کے پاس موجود ہے تو آپ مالدار ہیں، آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے۔ ایک اضافی چیز کہ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، یہ نصاب کس کا بتا رہا ہوں؟ زکوٰۃ لینے کا، دینے میں نہیں، لینے میں۔ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے تو وہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کا بھی شمار کیا جائے گا کہ آیا یہ بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر آتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو تو اس پر زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ 7 لوگ وہ ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ عموماً ہمارے گھروں میں جہیز جو عورتیں نئی شادی ہوتی ہے وہ اور جن کی ہونے والی ہے وہ، ان کے سامان ہم بڑا محفوظ کر کے گھر میں رکھتے ہیں، بڑی ٹاکی شاکی مار کے تیل والی چمکا کے رکھتے ہیں۔ اگر وہ پورا سال استعمال نہیں ہوا، 1 سال کی مدت اس پر گزری ہے اور وہ اس سال میں استعمال نہیں ہوا ایک دفعہ بھی، تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ سمجھ میں آئے؟ کسی کا کوئی سوال ہو زکوٰۃ سے متعلق؟ باقی مسائل پچھلے جمعے میں گزر گئے تھے۔ ایک یہ بات رہتی تھی کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں۔ ان 7 لوگوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، داماد ہے، بہو ہے، چچا چچی تایا، کوئی بھی ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں وہ 7 شرائط نہ پائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک کو زکوٰۃ کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ تو بات کسی نے پوچھنی ہو زکوٰۃ سے متعلق؟ اگر کسی کے پاس کوئی پلاٹ ہے تو مطلب اس کے پاس اتنی مالیت ہے کہ وہ تھوڑا نا پیسے نہیں ہے، وہ نہیں بنا سکتا اس کے اوپر، لیکن پلاٹ موجود ہے اس کے پاس، اس کے پراپرٹی کے اوپر زکوٰۃ کا مسئلہ میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی کہ پراپرٹی پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے نہیں۔ مختصر عرض یہ ہے کہ وہ پراپرٹی جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، آپ نے خرید لیا کس نیت سے؟ بیچنے کی نیت سے، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ کیسے؟ اس کی فیس ویلیو پر، سال گزرنے پر جو بھی موجود ریٹ ہوگا پلاٹ کا وہ کل ریٹ لگا کر کے اس کے 2.5% کے اوپر زکوٰۃ آئے گی۔ اور اگر آپ نے اپنے لیے خریدا ہے پلاٹ، اپنے بچوں کے لیے خریدا ہے
یا اپنی ذاتی ضرورت کے لیے خریدا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی، اگرچہ وہ اپنی ضرورت سے زائد ہے۔ کوئی مکان ہے، پلاٹ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور کوئی بات جی؟ نمبر 2، پچھلے جمعے میں عرض کی تھی نا کہ زکوٰۃ اور شبان سے متعلق عرض کروں گا۔ نمبر 2، دوسری بات، شبان المعظم تقریباً 5 تاریخ اس کی ہو چکی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور رمضان سے پہلے رمضان کی بھرپور تیاری کیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شبان شروع ہوتے ہی اپنی عبادت میں اتنی زیادتی لے آیا کرتے تھے، اتنی ترقی لے آیا کرتے تھے کہ اتنی عبادت اب عام دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ 15 شعبان سے پہلے روزے بھی رکھتے، نفلی روزے رکھ کر کے رمضان کا استقبال کرتے، نفلوں کے اندر نفل نماز میں اضافہ ہو جاتا، تسبیحات میں اضافہ ہو جاتا۔ فطرتی طور پر انسان آئیڈیلسٹ ہوتا ہے، کسی کو معیار بنا کر اس کو پیچھے چلتا ہے کہ میرا فلاں معیار ہے، میں فلاں کا فالوور ہوں، فلاں کو فالو کرتا ہوں۔ ہمارے لیے ماڈل کیا ہے جی؟ ہمارے لیے تنہا اور آخری رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادات میں اضافہ لے آیا کرتے تھے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا باب باندھا ہے، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب قیام اللیل حتی ترین قدماہ، یہ پورا باب باندھا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اس میں ایک روایت نقل کی ہے، اور بھی روایات ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے بھی، لیکن ایک روایت وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہے۔ روایت کون کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن بہت مصروف ہوا کرتا تھا، دن کو تبلیغ کیا کرتے، اپنے باہر کو امور دیکھتے، جب باہر سے گھر آتے تو گھر کے کام بھی کیا کرتے تھے۔ آگے صوفے پہ بیٹھ کے پانی پلاؤ اس طرح نہیں تھا، بلکہ لگ پڑتے تھے، گھر کے کام بھی کرتے، بیویوں کا ہاتھ بھی بٹاتے۔ جب رات میں زمانہ سو جایا کرتا تھا، جب رات کے عالم میں روح چھا جایا کرتی تھی، تنہائی کا عالم ہوتا تھا، دنیا والے سو جاتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، تہجد کے مصلی پر کھڑے ہو جاتے۔ امی عائشہ فرماتی ہے ایک دن یوں بھی ہوا کہ آپ علیہ السلام رات کو کھڑے ہوئے تو صبح ہو گئی اور بلال نے مسجد نبوی میں اذان دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، آپ کے تو اگلے پچھلے معاف ہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے، پھر آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ آپ نے کس کو کہا جا رہا ہے؟ وجہ کائنات، جس انسان کی خاطر کائنات کو وجود بخشا گیا، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی اپنے آپ کو مشکل میں کیوں ڈالا ہوا ہے؟ اتنی مشقت کس لیے کہ آپ کے پاؤں ورم کھا جاتے ہیں، کنڈلیاں سوج جایا کرتی ہیں، اللہ کے نبی اتنی مشقت کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں یہ پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ سوچیں نا میں اور آپ کتنا شوق رکھتے ہیں عبادت کا۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس مسجد میں جلدی تراویح ہوتی ہے، F16 جہاں جلدی چلتا ہے، وہاں جا کے تراویح پڑھیں، 25 منٹ میں 30 منٹ میں امام صاحب تراویح پڑھا دیں گے، اس کے بعد کسی چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے گپ شپ ماریں گے، گھر پہنچیں گے تو فیس بک کو بات کریں گے، واٹس ایپ کو بات کریں گے، نئی چیزوں میں لگ پڑیں گے۔ شوق عبادت کتنا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یہ صاحبزادے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی ہمشیرہ حضرت حفصہ
رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، امت کی ماں ہے، ام المؤمنین ہے۔ یہ زوجہ محترمہ ہے، امت کی ماں ہے۔ وہ کہتی ہے ایک دن بھائی آیا، حضرت عمر، عبداللہ بن عمر جوانی میں ہیں۔ عبداللہ بن عمر آئے، کہا میرا ایک کام کرنا، میرے میں جرت نہیں پیدا ہو رہی کہ میں خود کر پاؤں، تم ایک کام کرنا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائیں گے، دیکھنا کہ ان کی طبیعت حشاش بشاش ہے، ان کی طبیعت میں فرحت ہے، کہیں تھکاوٹ نہ ہو، کہیں بوجھل پن نہ ہو، دیکھنا کہ طبیعت حشاش ہو تو پوچھنا کہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا تیز مزاج تھی، مزاج کی تھوڑی تیز تھی، اس دن باری تھی، اور بھائی جب بہن کو کام کہے تو وہ کام اکثر ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ میسج حضرت حفصہ تک پہنچا تو حضرت حفصہ انتظار کرنے لگی کہ کب میرے نامدار تشریف لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، کھانا دیا، تو کھانا دینے کے بعد فوراً سے پوچھا، اللہ کے رسول میرے بھائی کے بارے میں ذرا بتلائیں نا، عبداللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے جوانوں کو میسج ہے، یہ میسج مجھے، یہ جتنے جوان بیٹھے ہیں ان کے لیے۔ زندگی کے آخری حصے میں ویسے بھی بندہ اکتا جاتا ہے دنیا سے، مسجد کی طرف آئی جاتا ہے، جبیر نیاز سجدے میں ٹکنے ہی لگ جاتی ہے، لیکن جوانی میں ہم وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انہ رجل صالح، بڑا نیک آدمی ہے۔ کیا کہا جی؟ بڑا نیک آدمی ہے، لیکن مجھے پتا چلا ہے کہ وہ رات عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہے تو صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ 9 بجے لی گل، 10 بجے لی، 12 بجے، کب اٹھتا ہے جی؟ عشاء پڑھ کے سوتا ہے، صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے۔ اگر وہ تھوڑا جلدی اٹھ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے تو اس کے کیا کہنے ہیں، اس کا تقویٰ کہاں پہنچ جائے گا۔ اور ہمارے ہاں جوان کب اٹھتے ہیں جی؟ صبح کی نماز کا پتہ ہی نہیں، رات موبائل کے ساتھ کھیلتے گزر گئے، 2 2 3 3 بجے تہجد کے وقت سوتے ہیں، گناہوں میں لت پت، اور صبح 12 بجے اٹھتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق عبادت کیا ہے کہ پوچھو تو صحیح نا کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد عبداللہ بن عمر مسجد سویا کرتے، شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت عبداللہ بن عمر کی، عبداللہ بن عمر مسجد میں سوتے، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں کبھی بھی لمبا نہیں سویا۔ یہ شوق عبادت ہے، یہ ذوق عبادت ہے۔ اور میرا اور آپ کا ذوق کیا ہے؟ ہمارا شوق کتنا ہے؟ ہم نے کتنا ذوق پر، ہمیں کوشش ہوتی ہے کہ جمعے میں جب عربی خطبہ شروع ہو تب پہنچے، تو کیا سمجھتے ہیں جو پہلے صف میں بیٹھا ہے اور جو عربی خطبے میں پہنچتا ہے وہ ایک جیسا ہے؟ جس کی سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے کہ میں تراویح اس مسجد میں پڑھوں گا جہاں امام صاحب آدھے گھنٹے میں تراویح پڑھا دیتے ہیں، اس کی تراویح پڑھنا۔ اور جو آدمی یہ سوچ کے جاتا ہے مسجد کہ میں ایسی مسجد میں تراویح پڑھوں گا جہاں امام صاحب آہستہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن سمجھ بھی آئے، پیچھے کس لیے کھڑے ہوتے ہیں جی تراویح میں؟ کس لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ قرآن سننے کے لیے۔ جو پیچھے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسے مشکل سے سمجھ آتا ہے، جو حافظ قرآن ہوتا ہے تو جنہوں نے میری طرف پڑھا ہی نہیں ہے ان کو کیا سمجھ آتا ہوگا؟ پھر وہ آدمی جو یہ ذوق رکھتا ہے کہ میں اس سے بھی اچھا کروں گا، میں وہاں جا کے تراویح پڑھوں گا جہاں صاحب تراویح کا درس بھی ہوتا ہے، امام صاحب بتاتے ہیں کہ آج کی جو تراویح پڑھیں گے اس کی کون سی رکعت میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، وہ قرآن کہتا کیا ہے۔ تو ان کا ذوق عبادت ایک جیسا ہے؟ بڑا فرق ہے، بڑا تناسب دونوں کا بالکل دور دور ہے۔ تو اس لیے ذوق پیدا کر رہا، ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ فرماتی ہے کہ جب
کھڑے ہوتے تو پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. میری کنڈلیوں میں کتنی دفعہ ورم آیا؟ یہ سوال کریں گے اپنے آپ سے، خصوصاً جوان یہ پوچھیں گے. ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ ہے، ہمارے بوڑھے کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں، پہلی صف میں پڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان پیچھے بیٹھے ہوتے گپے مار رہے ہوتے، تھک جاتے ہیں، تھکتے ہیں. شوق ہو نا، ذوق، وہ تھکنے نہیں دیتا. رات ہم پڑھ رہے تھے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. ایک لمبا موضوع ہے، اس کو میں چھیڑتا نہیں ہوں، صرف جو بات مقصود ہے وہ عرض کرنے لگا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. کہ نماز پڑھنا سواللہ کام نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ نماز پڑھنا آسان کام نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بڑا مشکل ہے، بڑی باری ہے، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، چند لوگوں کے لیے بڑی آسان ہے. اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ. اس جملے کا ترجمہ نہیں ہو سکتا جی. اتنا محبت اور اتنا عشق میں ڈوبا ہوا جملہ ہے نا، ترجمہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ ان لوگوں کے لیے بڑی آسان ہے جو رب سے ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں، جن کا گمان خیال یہ ہے کہ رب سے ملاقات ہو، ان کے لیے بڑی آسان ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا. مفسرین نے اس کو اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کا شان نزول لکھا ہے. صحابہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا. اللہ کے رسول تسبیح کرتے ہوئے وقت ہو گیا، تسبیح بھی کرتے ہیں، اللہ کی تحمید بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کی تحلیل بھی بیان کرتے ہیں، اپنی زمین نیاز کو سجدے میں بھی رکھتے ہیں، لیکن اب شوق ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کریں. کیا شوق ہے جی؟ اب شوق ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کریں. اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ سیزن آ رہا ہے رمضان، ہماری کوشش کیا ہے؟ سارے کام سمیٹ کر رمضان کے لیے رکھ دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنے آپ کو بالکل فارغ، گروسری کی پہلے سے خریداری کر لیں، اور جو خریداری کرنی ہے بازاروں سے تو پہلے سے کر لیں. عصر کے بعد کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے، ہمارا وقت پکوڑے اس مزہ خریدنے میں گزر جاتا ہے. یہ بات ہے شوق عبادت کی، ذوق عبادت کی. صحابہ کیا کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ کے حضور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جبھی میں نیاز بھی سجدے میں رکھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تحلیل بھی کرتے ہیں، تکبیر بھی کرتے ہیں، لیکن اب شوق ہے کہ رب سے ملاقات ہو. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. تم مانگ کے تو دیکھو نا، تمہارے بہت قریب ہوں گے، شارک سے بھی قریب ہو. تو بہرحال یہ ساری باتیں تب سمجھ آتی ہیں جب ذوق ہو، دل میں شوق ہو، مگر نہیں باتیں سمجھ نہیں آتی. یہ جو میں واقعات سنائے نا آپ کو، یہ ساری ان لوگوں کی باتیں ہیں جو جوانی کی گزری ہیں. کسی بوڑھے کا قصہ نہیں سنایا. بخاری اٹھا کے پڑھیں گے تو ایک عجیب منظر آپ کو نظر آئے گا، اور ہمارے جوانوں کی راتیں کہاں بیتتی ہیں، والدین بھی دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ بیٹا کب آئے گا. تو یہ ذوق اور شوق پیدا کریں اور سیکھ کر زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. وقت پورا ہو گیا، ایک اور بات آپ سے عرض کرتا لیکن بات ختم کرتے ہیں. رمضان آنے والا ہے، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کریں. ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولو جی. ہر چیز کی. ہمارے یہاں کسی کی شادی ہو تو ساتویں محلے والا بھی تیاری کرتا ہے، فلانے کی شادی ہے، کپڑے سلوا لو، یہ کر لو، وہ کر لو. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ادھر ہم گھر سے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیمتی وقت لے کے آتے ہیں، اور اگر نماز پڑھنا نہ آتا ہو تو، اتحیات میں لگنی ہو تو، دعائے قنوت نہ آتی ہو تو، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں ہے یہ واجب ہے یہ فرض ہے تو یہ گلہ اور شکوہ بھی آپ نہیں کر سکتے کہ سکھانے والا کوئی نہیں. یہ شکوہ بھی آپ
نہیں کر سکتے کہ سکھانے والا کوئی نہیں. آپ کی مسجد میں 10 شعبان سے انشاءاللہ العزیز رمضان کورس ہوگا جس میں آپ کو سکھایا جائے گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, رکوع کیسے کرتے ہیں, سجدہ کیسے کرتے ہیں, التحیات میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے, دعا قنوت میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. نمبر 2, روزے کے مسائل بتائے جائیں گے کہ روزہ کب بند کرنا ہے, کب کھولنا ہے, اور دن کو روزہ کیسے رکھنا ہے. صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. جانور کو اس کے کھونٹے پہ, اس کے قلعے پہ بھوکا باندھ دو نا پورا دن, کو وہ بھی بھوک سے دن گزار لے گا. بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ العزیز سکھایا جائے گا عصر مغرب عشاء کی نمازوں کے بعد. تو کوشش کریں, اور آپ کو پتا ہے کہ وقت کا بڑا خیال رکھتے ہیں. شروع کر دیں اس بات کو وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ شروع تو ختم ہی نہیں ہوتی. 5 سے 7 منٹ دیں گے انشاءاللہ, سیکھیں گے. کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو. انہوں نے ایک سوال پوچھا زکوٰۃ سے متعلق. زیور پر زکوٰۃ کس حساب سے ہوگی؟ میں نے عرض کی تھی کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کی تھی کہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں ہمارا رواج یہ کہ ہم صراف کے پاس چلے جاتے ہیں, سونا بیچنے والے سنہرے, ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے کارڈ بھی کٹواتے ہیں, نقد بھی نکلواتے ہیں, پھر وزن کروا کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو درست نہیں ہے. آپ کے پاس جتنا زیور ہے اس سارے کو توڑ کر جس دن آپ زکوٰۃ ادا کریں گے اس دن کا ریٹ لگے گا. کس دن کا ریٹ لگے گا جی؟ جس دن آپ کی کٹ آف ڈیٹ ہے, جس دن زکوٰۃ ادا کرنی اس دن کا ریٹ جو بھی ہوگا اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں, سارے مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں, 24 کیرٹ کے نام پر 20 اور 18 کیرٹ بیچتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اب زکوٰۃ ادا کرنے میں 18 کیرٹ پہ بیچے گا, زکوٰۃ ادا کرے گا, یا 24 پہ؟ 18 کیرٹ اور 24 کیرٹ میں کیا فرق ہے؟ جو تھوڑا شعور رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ 18 کیرٹ کا ریٹ زمین میں ہے اور 24 کا ریٹ آسمان پر ہے. تو جو آپ کا زیور کا کیرٹ ہے نا, وہ آپ کسی سنار سے چیک کروا سکتے ہیں, کسی صراف سے چیک کروا سکتے ہیں کہ چیک کر کے بتا دو کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے. اس کیٹیگری کے مطابق آپ ریٹ لگائیں گے, جو بھی ریٹ ہوگا اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں گے. اور کوئی بات؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.